السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو کلاس 7 کے لیے ہے اسلامیات، چیپٹر نمبر 17 ہے اینڈ ٹائٹل از نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بطور داعیے امن۔ اس کے مختصر سوال جواب پہلے کریں گے۔ سوال نمبر 1 ہے، حلف الفضول کا مقصد کیا تھا؟ جواب، حلف الفضول کا مقصد معاشرے میں عدل و انصاف قائم کرنا تھا۔ اس معاہدے کے ذریعے مظلوموں کی مدد کی جاتی تھی اور ان کے حقوق دلائے جاتے تھے۔ یہ معاہدہ قریش کے کچھ قبائل نے مل کر کیا تھا تاکہ امن و انصاف کو فروغ دیا جا سکے۔ سوال نمبر 2 ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس مقصد کی خاطر بدر کے قیدیوں کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدر کے قیدیوں کو فدیہ لے کر اس مقصد سے چھوڑا تاکہ انہیں اصلاح کا موقع دیا جا سکے۔ قیدیوں میں ایسے لوگ بھی تھے جو تعلیم یافتہ تھے، انہیں مسلمانوں کو تعلیم دینے پر بھی رہائی دی گئی۔ یہ اقدام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفقت اور اصلاحی سوچ کا مظہر تھا۔ سوال نمبر 3 ہے، صلح حدیبیہ سے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داعیے امن ہونے کا کیسے پتہ چلتا ہے؟ داعیے امن کا مطلب ہوتا ہے کہ امن قائم کرنے، جو امن کے لیے کوشش کرے، جو امن کو ترجیح دے۔ جواب میں لکھیں گے، صلح حدیبیہ ایک معاہدہ تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امن کو ترجیح دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصولوں پر قائم رہتے ہوئے جنگ کے بجائے بات چیت کو ترجیح دی۔ اس معاہدے سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر حال میں امن چاہتے تھے۔ اس کے بعد سوال نمبر 4 ہے، غزوہ بنی نذیر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امن کے لیے کیا اقدامات فرمائے؟ غزوہ بنی نذیر کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بغیر خون خرابے کے دشمن کو جلا وطن کیا، یعنی کہ خون خرابہ کیے بغیر امن کو ترجیح دے کر جو ہے دشمن کو جلا وطن کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دشمن کی شرارتوں کے باوجود امن کو ترجیح دی اور معاہدوں کی پاسداری کی۔ اس اقدام سے دشمن کے ساتھ بھی انصاف کیا گیا۔ سوال نمبر 5 ہے، فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امن کے لیے کیا 3 اقدامات فرمائے؟ تو فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام معافی کا اعلان کر دیا، نمبر 1۔ نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دشمنوں کو امن و سلامتی کی ضمانت دی اور خون ریزی سے پرہیز کیا۔ نمبر 3، خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کر کے عبادت کے لیے کھول دیا، جو امن و اتحاد کی علامت تھی۔ آپ انہیں پوائنٹس میں لکھ لیں یا چاہیں تو پیراگراف کی صورت میں ہی لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم لانگ کوشچنز پہ آ جاتے ہیں۔ لانگ کوشچن نمبر 1 ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امن کی اقدامات پر تفصیل سے لکھیں۔ تو امن کے اقدامات، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امن قائم کرنے کے لیے جو سٹیپس لیے، ان کو جو ہے آپ نے ہیڈنگز بنا لینا ہے اور اس طریقے سے آپ نے اس کو آنسر کرنا ہے۔ حلف الفضول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوانی میں حلف الفضول میں شمولیت اختیار کی، جو مکہ میں انصاف کے قیام کے لیے بنایا گیا معاہدہ تھا۔ اس معاہدے کا مقصد مظلوموں کو ان کا حق دلانا تھا، چاہے وہ کسی بھی قبیلے یا علاقے سے تعلق رکھتے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نبوت کے بعد بھی اس معاہدے کو سراہا اور فرمایا کہ اگر آج بھی کوئی ایسا معاہدہ ہو تو میں اس میں شریک ہوں گا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امن کے کتنے خیر خواہ تھے۔ اس سے بعد نمبر 2 ہیڈنگ ہماری آ جائے گی، میثاق مدینہ۔ مدینہ ہجرت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف قبائل اور مذاہب کے درمیان امن قائم کرنے کے لیے ایک معاہدہ کیا تھا جسے میثاق مدینہ کہا جاتا ہے۔ یہ معاہدہ اسلامی تاریخ کا پہلا تحریری دستور تھا جس میں مختلف فریقین کو ان کے حقوق اور فرائض سے آگاہ کیا گیا۔ اس معاہدے کے تحت تمام قبائل کو مذہبی آزادی دی گئی، یعنی کہ وہ اپنا مذہب آزادی سے فالو کر سکتے تھے۔ مدینہ کے دفاع کے لیے سب کو ایک قوم قرار دیا گیا۔ اختلافات کو پرامن طریقے سے حل کرنے کے اصول طے کیے گئے۔ اس کے بعد ہیڈنگ نمبر 3 آپ ڈالیں گے، صلح حدیبیہ۔ صلح حدیبیہ ایک تاریخی معاہدہ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے قریش کے ساتھ کیا۔ یہ معاہدہ بظاہر مسلمانوں کے لیے نقصان دہ لگتا تھا، لیکن اس نے اسلام کے پھیلاؤ کے لیے امن اور استحکام فراہم کیا۔ اس صلح کے بعد قبائل نے اسلام کو قبول کرنا شروع کیا اور یہ معاہدہ فتح مکہ کا پیش خیمہ ثابت ہوا۔ اس کے بعد 4 ہیڈنگ آپ ڈال سکتے ہیں، عام معافی کا اعلان۔
جب مکہ فتح ہو گیا یعنی فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے ظلم و ستم کے باوجود عام معافی کا اعلان کیا اور فرمایا آج تم پر کوئی گرفت نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف کر دیا، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی تکلیفیں برداشت کی تھیں، جتنے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے پریشان کیا گیا قریش کی طرف سے، جتنے ظلم ڈھائے گئے، ان سب کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف فرما دیا۔ یہ عظیم اقدام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امن و برداشت کے اصولوں کی اعلیٰ مثال ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہیڈنگ آپ ڈال سکتے ہیں جنگ کے اصول۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے دوران بھی امن و انسانیت کے اصولوں پر زور دیا، بے گناہوں، عورتوں، بچوں اور ضعیفوں کو نقصان پہنچانے سے منع فرمایا، درختوں اور فصلوں کو برباد نہ کرنے کا حکم دیا، قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک کا مظاہرہ کیا۔ اس کے بعد ہے تبلیغ اسلام۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کے ذریعے امن کا پیغام پھیلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف حکمرانوں کو خطوط لکھ کر انہیں اسلام کی دعوت دی، لیکن ساتھ ہی امن و محبت کا درس بھی دیا۔ ہیڈنگ نمبر 7 آپ بنا سکتے ہیں مساوات اور بھائی چارہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مساوات کو فروغ دیا اور حجۃ الوداع کے خطبے میں اعلان کیا، کسی عربی کو اجمی پر اور کسی اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں، فضیلت صرف تقوی میں ہے۔ یہ اعلان انسانی معافی اور بھائی چارے کی بنیاد ہے۔ تو اس طریقے سے آپ جو ہے اس کوشچن کو آنسر کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ 7th ہیڈنگ کے ساتھ یہ اس کا آنسر ہے۔ اگر یہ زیادہ لانگ ہے تو آپ اس کو شارٹ کے طور پر اس طریقے سے بھی 5 ہیڈنگز میں بھی کمپلیٹ کر سکتے ہیں۔ ہیڈنگز وہی ہیں تو اس کو میں دوبارہ ریپیٹ نہیں کروں گی، بس اس کو شارٹ کر دیا گیا ہے۔ تو اگر آپ چاہیں تو اگر آپ کو وہ زیادہ بڑا لگے تو آپ جو ہے یہ والا آنسر فالو کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد لانگ کوشچن نمبر 2 ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امن کی خاطر جنگوں میں بھی کیا اقدامات فرمائے؟ اب یہ خصوصاً سوال کو غور سے دیکھیں، امن کی خاطر جنگوں میں کیا اقدامات فرمائے، یعنی جنگ کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جو تھے سٹیپس اٹھائے۔ تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگوں کے دوران بھی امن و انصاف کو یقینی بنانے کے لیے غیر معمولی اقدامات فرمائے۔ اس طریقے سے آپ سٹارٹنگ کی 2-3 لائنیں لکھیے، ٹھیک ہے، اور پھر ہیڈنگ نمبر 1 آ جائے گی جنگ میں غیر جنگجوؤں کا تحفظ۔ تو یہ آپ کی ایک ہیڈنگ نمبر 1 آ جائے گی، اس میں آپ لکھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سختی سے حکم دیا کہ کسی عورت، بچے، بوڑھے یا راہب کو نقصان نہ پہنچایا جائے، کھیتوں، درختوں اور عبادت گاہوں کو نقصان پہنچانے سے منع فرمایا۔ پھر ہیڈنگ نمبر 2 میں آپ لکھیں گے دشمنوں سے انصاف، جنگ میں گرفتار کیے جانے والے قیدیوں کے ساتھ بھی انصاف اور رحم کا معاملہ فرمایا، ان کی آزادی کے لیے تعلیم دینے یا مالی معاوضہ لینے کا طریقہ اختیار کیا۔ نمبر 3 جنگ کو آخری راستہ قرار دینا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ امن کے راستے تلاش کیے اور جنگ کو صرف ناگزیر حالات میں اختیار کیا، ٹھیک ہے۔ صلح حدیبیہ جیسی مثالوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ امن و مصالحت کو ترجیح دیتے تھے۔ نمبر 4 جنگ کے اصولوں کی وضاحت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو جنگ کے دوران اخلاقیات سکھائیں، جیسے کہ کسی زخمی کو اذیت دینا، دھوکہ دہی سے حملہ کرنا ممنوع تھا۔ اس کے بعد دشمنوں کو دعوت اسلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ سے پہلے ہمیشہ دشمنوں کو اسلام کی دعوت دیتے اور امن کا راستہ اختیار کرنے کا مشورہ دیتے، ٹھیک ہے، یعنی کہ لاسٹ مومنٹ پر بھی انہیں اسلام کی طرف جو ہے وہ دعوت دیا کرتے۔ اس کے بعد ہمارے پاس لانگ کوشچن نمبر 3 ہے، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امن کے اسوہ پر کیسے، کب اور کہاں عمل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایک تو آپ کی جو ہے یہ 3 مین ہیڈنگز بنتی ہیں کہ روزمرہ زندگی میں کیسے کر سکتے ہیں، پھر معاشرتی معاملات میں کیسے کر سکتے ہیں، دین بین الاقوامی سطح پر کیسے کر سکتے ہیں۔ تو یہ 3 مین ہیڈنگز ہیں۔ اس کے بعد ان کی سب ہیڈنگز ہیں کہ روزمرہ زندگی میں آپ کیسے کر سکتے ہیں، برداشت اور درگزر کر کے، مساوات کا فروغ دے کر، یعنی کہ رنگ، نسل، مذہب وغیرہ کو دیکھے بنا جو ہے آپ سب کو برابر مانتے ہوئے چلیں۔ اس کے بعد جھگڑوں کا پرامن حل، ٹھیک ہے، پرامن طریقے سے لڑائی کو ختم کیا جا سکے، اس طریقے سے آپ امن کی جو ہے آپ وسلم کی اسوہ پر عمل کر سکتے ہیں اپنی روزمرہ زندگی میں۔ معاشرتی معاملات میں آپ کیسے کر سکتے ہیں، ظلم کے خلاف کھڑے ہو کر، ٹھیک ہے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلف الفضول میں مظلوموں کے حقوق کی حمایت کی، ہمیں بھی معاشرتی ناانصافیوں کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے، سب کے لیے خیر خواہی کر کے، ٹھیک ہے، بھائی چارے
اور مدد کے اصولوں کو اپنا کر۔ پھر ہمارے پاس آتا ہے قیدیوں یا مظلوموں کے ساتھ اچھا سلوک کر کے۔ پھر تھرڈ مین ہیڈنگ میں بین الاقوامی سطح پر ہم کیسے کر سکتے ہیں، مذاکرات کو ترجیح دے کر، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد امن کے سفیر بنے، یعنی کہ اس کو ہم ریڈ کر لیتے ہیں، دنیا میں امن کے پیغام کو عام کریں اور دوسروں کو بھی اس کی اہمیت سے آگاہ کریں، ٹھیک ہے۔ امن کے سفیر بننے سے مراد یہ ہے کہ آپ امن پھیلانے والے بن جائیں، ٹھیک ہے۔ آپ یہ نہ چاہیں کہ ہر وقت جنگ ہو۔ اس کے بعد عبادات اور دعاؤں میں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سے امن اور سلامتی کی دعا کریں، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ امت کے لیے دعا کی تھی۔ اخلاص، عبادت کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرے اور اپنے دلوں کو امن و سکون سے بھر دے۔ تو آپ چاہیں تو ان 3 مین ہیڈنگز کے نیچے جو ہیں 3 سب ہیڈنگز یا 2 سب ہیڈنگز لگا لیں۔ 2 سب ہیڈنگز لگائیں گے تو 3 مین ہیڈنگ ہوگی اور 2 سب ہیڈنگز ہوں گی، تو یہ 6 ہیڈنگز آپ کی بن جائیں گی۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ عالمی امن کے لیے کیسے مشعل راہ ثابت ہو سکتی ہے۔ تو یہاں پر بھی ہم نے بتانا ہے کہ عالمی امن کے لیے کیسے مشعل راہ بن سکتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ تو عدل و انصاف کی بنیاد قائم کرنا اس میں ہے، اور اس کے اندر بھی ہمارے پاس جو سب ہیڈنگ ہے وہ کیا ہے، میثاق مدینہ۔ یہ آپ ریڈ کر لیجئے گا، آپ چاہیں تو اسکرین شاٹ لے لیں، میں اس کو تھوڑا مینیمائز کر دیتی ہوں۔ اس کے بعد آپ کی جو مین ہیڈنگ آتی ہے دیٹ از صلح پسندی اور امن کا پیغام، تو یہ آپ اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں۔ اس کے اندر 2 سب ہیڈنگز ہیں، صلح حدیبیہ اور دشمنوں کے ساتھ شفقت۔ اس کے بعد ہمارے پاس تھرڈ مین ہیڈنگ ہے بین المذاہب ہم آہنگی۔ اس میں آپ کے پاس سب ہیڈنگز ہیں، عبادات کی آزادی ہو اور مذہبی رواداری ہو۔ اس کے بعد ہمارے پاس نمبر 4 جنگی اصولوں اور قیدیوں کے حقوق۔ اس میں قیدیوں کے ساتھ اس نے سلوک کی ہیڈنگ جو ہے آتی ہے۔ اس کے علاوہ عام شہریوں کو تحفظ دیا جائے، عورتوں وغیرہ کو، بچوں کو، بے گناہ افراد کو نقصان نہ پہنچایا جائے، ٹھیک ہے۔ تو 4 جو مین ہیڈنگز ہیں ود 2 سب ہیڈنگز، یہ انف ہے اتنا آنسر، لیکن آپ چاہتے ہیں اور لکھنا تو یہ 5th سب ہیڈنگ بھی ہے، آپ اس کو بھی ایڈ کر سکتے ہیں، 4 تک انف ہے۔ اوکے، یہاں پر ہمارا چیپٹر یہ والا اینڈ ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو جو ہے اچھی لگی تو اسے لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے چینل کو، اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے۔ اللہ حافظ۔